بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کسی کی زیادتی کے باوجود خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں تو قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر سے چھپتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں جنہیں انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ زندگی میں ہمیں اکثر ایسے مواقع کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم کسی کام کے کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں مگر بار بار رکاوٹیں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو رہا ہو اور ہر راستہ دشوار ہو رہا ہو۔ لوگ اسے محض اتفاق سمجھتے ہیں جبکہ بعض اسے قسمت کا کھیل جان کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں کسی بڑی آزمائش یا نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے دیا جا رہا ہو۔ اللہ کی حکمت اور اس کا طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر کام میں اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بعض اوقات ہم جس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں اس سے روکنے کے لیے مختلف طریقوں سے اشارہ دیتا ہے، جن میں سے ایک مسلسل رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں۔ رکاوٹوں میں پوشیدہ حکمتیں۔ پہلے نمبر پر کسی بڑے نقصان سے حفاظت۔ اگر کسی کام میں بار بار ناکامی ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ اللہ ہمیں کسی بڑی آزمائش یا پریشانی سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو، جیسے کوئی کاروبار جو ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہو یا کوئی رشتہ جو ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتا ہو۔ بہتر مواقع کی تیاری۔ بعض اوقات اللہ کسی کام میں تاخیر اس لیے بھی کرتا ہے تاکہ ہمیں ایک بہتر موقع فراہم کرے۔ انسان محدود علم رکھتا ہے جبکہ اللہ تو علیم و حکیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ امتحان اور صبر کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا بھی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر رکاوٹوں کے باوجود ہم ثابت قدم رہیں اور دعا اور استغفار کریں تو یہ ہمارے لیے بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ اصلاح کا موقع۔ بعض اوقات مسلسل ناکامی ہمیں اپنی غلطیوں پر غور کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حرام یا غلط راستے پر چل رہے ہوں اور اللہ ہمیں واپس صحیح راستے پر لانا چاہتا ہو۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے رہنمائی طلب کریں۔ اگر کوئی کام بار بار نہیں ہو رہا تو اللہ سے مدد مانگیں، استخارہ کریں اور غور کریں کہ دل کس طرف مائل ہوتا ہے۔ اپنے اعمال اور نیت کا جائزہ لیں۔ یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات۔ جی ہاں، کیا ہماری نیت درست ہے؟ کہیں ہمیں کسی غلطی یا گناہ میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلد بازی اور مایوسی نہ کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ متبادل مواقع تلاش کریں۔ اگر ایک راستہ بند ہو رہا ہے تو پریشان نہ ہوں، دوسرے مواقع پر غور کریں، ممکن ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہو۔ نتیجہ۔ کسی کام میں بار بار رکاوٹ آنا محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور صبر اور دعا کے ساتھ
اپنی راہ متعین کریں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں اور ہر معاملے میں اسی پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔